اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، ایک دن ایک شخصیت پروگرام کے ساتھ پٹوار پریس کلب کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ملک دانیال محمود۔ آج ایک دن ایک شخصیت کا مقصد کوٹا کی ابھرتی ہوئی شخصیت جو نوجوان نسل ہے ہماری، اس سے اس کا تعارف کروایا جائے، کوٹا کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے لوگوں کو، جو ہمارے نوجوان ہیں جو زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ ہمارے آنے والے جو نوجوان ہیں یا ہماری جو سابقہ شخصیات ہیں ان کی کیا ہمارے کوٹا کے لیے خدمات رہی ہیں اور اپنا وہ آگے کیا منشور رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری آج کی خوبصورت شخصیت جناب شیخ عمار غفار صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو کہ کسی وقت جناب چیئرمین آر ڈی اے راجہ طارق محمود مرتضیٰ کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے، اور آج کل یہ غلام مرتضیٰ ستی جو سابق ایم این اے ہیں ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں، آج وہ ہمارے پروگرام پٹوار پریس کلب کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے شیخ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے پٹوار پریس کلب کے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے اور پٹوار پریس کلب کی ٹیم کو آپ نے ٹائم دیا۔ بہت مہربانی ملک صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور پٹوار پریس کلب کی پوری ٹیم، ملک محمود صاحب، شیخ خلیل صاحب اور ملک دانیال صاحب سیکرٹری اطلاعات، سب کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اتنا پیارا اسٹوڈیو بنایا اور عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم اور نئی ایک جو ہے وہ طریقہ کار کے ساتھ آپ لوگ عوامی مسائل کو اجاگر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شیخ صاحب، کیا وجہ ہے کہ اس عمر میں آپ ایک نوجوان ابھرتی ہوئی شخصیت ہیں، آپ کا نام پورے کوٹا میں گونج رہا ہے، ہر نوجوان جو ہے پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، شیخ عمار نام اگر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہی شیخ صاحب ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے موجودہ حلقے کی جو پوزیشن ہے، پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، حلقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا، سیالہ پھاٹک کا جو عوام کو ہر مرتبہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، ڈبل روڈ جو ہے وہ بھی نہیں بن رہی، کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگ منتظر ہیں آپ کے۔ جناب اس طرح ہے کہ جو اوورآل اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو معاملات جو ہے وہ تحریک انصاف یہ نعرہ لگا کر نہیں آئی تھی کہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے یا ہم نے آپ کو روڈیں نہیں بنا کے دینی ہے۔ ہمارا ایک ہی نظام تھا کہ کرپشن فری پاکستان، صحیح، کرپشن کے خلاف، اور نئی جو قیادت تھی اس کو جو ہے نوجوان جو تھے، کیونکہ ریاست جو تھی وہ چند ایک خاندانوں کی بالکل گھر کی لونڈی بن کے رہ چکی تھی، وہ خان صاحب نے نئے نوجوانوں کو پروموٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک ترقیاتی کاموں کا تعلق ہے تو وہ بھی حلقے میں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، اور باقی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو روڈ وغیرہ کا خیر اس ترقی کے ساتھ تو نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی جو ہے اوورآل کام اچھا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ مزید جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی۔ شیخ صاحب، ایک بڑا جو سوال ہے، جو نوجوانوں کا ایک سوال ہے، کیونکہ آپ نوجوانوں کی جان بھی ہیں، پہچان بھی ہیں، کیونکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، ان کا ایک ہی وہ ایک کمی محسوس کر رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے، آپ بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح غلام مرتضیٰ ستی صاحب جو ہی الیکشن آ رہے، جس طرح انہوں نے اس حلقے سے علیحدگی اختیار کر لی، اسی طرح آپ نے کر لی، کیا وجہ ہے؟ آپ پی ٹی آئی کے سرکردہ کارکنوں رہنماؤں میں سے ایک تھے، کیا وجہ ہے کہ آپ ایک دم سائڈ پہ ہو گئے ہیں؟ تو جو علاقے کی ترقی ہے وہ کون کروائے گا، اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، ہم الگ تو نہیں ہوئے، مگر یہ تھا کہ جب ستی صاحب جب الیکشن آ رہے تو اس کے بعد جب نئی قیادت راجہ صغیر صاحب نے بھی پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا، پھر ان کے ساتھ ایک نیا گروپ آ گیا، تو پھر بہتر ہم نے یہی سمجھا کہ ہم ابھی وقتی طور پر خاموش ہو جائیں، کیونکہ ایک جو نئے لوگ آئے تھے اگر ہم بیچ میں بولتے یا اس طرح کا کوئی کرتے شاید وہ کہتے کہ ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو ہم ان کو بھرپور جو ہے وہ موقع ان کو دے رہے ہیں، اور جو صداقت عباسی صاحب کی ٹیم ہے اور صغیر صاحب کی ٹیم ہے ان کو موقع تو دے رہے ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ جو ہے ہم بہت زیادہ ہم نے یہی دیکھا کہ اب ہم خاموش ہیں، اور شاید عوام بھی اب یہ چیز بہت زیادہ اس چیز کی کمی محسوس کر رہی ہے۔ اچھا سر، ایک طارق محمود مرتضیٰ جو آج کل چیئرمین آر ڈی اے راولپنڈی ہیں، وہ عموماً میں بھی دیکھا کرتا تھا کہ وہ راولپنڈی سے چلتے تھے اور آپ کو کال آیا کرتی تھی کہ عمار صاحب ہم کوٹا آ رہے ہیں، آپ ان کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے طارق محمود مرتضیٰ کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ آج کل غلام مرتضیٰ ستی صاحب کے ساتھ ہیں؟ نہیں، طارق مرتضیٰ صاحب کو ہم نے چھوڑا نہیں، طارق صاحب کے ساتھ ہی ہیں، بالکل رابطے میں ہی ہیں، مگر جب تحریک انصاف میں جب مرتضیٰ ستی صاحب نے شمولیت اختیار کی تو وہ ایک بالکل واضح ایک لائن کھینچ گئی کہ ایک جو ہے وہ
گروپ جو تھا وہ مرتضیٰ ستی صاحب کی طرف ہو گیا اور دوسرا صداقت عباسی صاحب کی طرف ہو گیا. اس دوران پھر ہم نے یہ فیل کیا, ہم صوبائی اسمبلی میں تو ہم طارق مرتضیٰ صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے, مگر جب وہ صداقت عباسی صاحب کے ساتھ ہمارے اس طرح سے معاملات, اس سے پہلے بھی کچھ جو ہے وہ ٹینشن چل رہی تھی, اس وجہ سے پھر جو ہے ہمیں وہ تھوڑا سا دور ہونا پڑا. مگر ایسی بات نہیں ہے, طارق صاحب کے ساتھ ہم بالکل رابطے میں ہیں, اور وہ بھی آر ڈی اے کے چیئرمین ہونے کے باوجود کوٹا کی ترقی میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر عمران خان صاحب پنجاڑ میں آئے, سوائے ایک پودا لگانے کے انہوں نے کچھ نہ کیا. سیالہ پھاٹک پہ پل کی تعمیر ابھی تک نہ شروع ہو سکی. جب بھی کہا جاتا ہے کہ آج ٹینڈر نکل آیا, آج فلاں نوٹس نکل آیا, لیکن اس کے باوجود کسی کو پرواہ نہیں ہے اس کا اٹھا کی. کیا کہنا چاہیں گے, کب تک آپ سیالہ پھاٹک پر پل کی تعمیر کروائیں گے؟ اصل میں جب خان صاحب اس سے پہلے 2017 میں جب خان صاحب نڑ پہ آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ جب حکومت آئے گی تو اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک ڈبل روڈ بھی بنائیں گے, اور بہت سارے انہوں نے منصوبے کہے بھی تھے. مگر جب 2020 میں جب خان صاحب یہاں پہ آئے تو وہ ظاہر سی بات ہے جو الیکٹڈ نمائندے تھے ان کا کام بنتا تھا کہ وہ خان صاحب کو کہے, اگر وہ خان صاحب یہاں پہ اگر وہ پودا لگانے کے لیے آ رہے ہیں تو خان صاحب کو اس بات پہ بریف کیا جانا چاہیے تھا, کو زور دینا چاہیے تھا کہ خان صاحب اگر یہاں پہ اگر درخت لگائیں گے تو کم سے کم یہاں پہ درخت اگر چیڑ کو بچانا ہے تو یہاں پہ عوام کو گیس کی ضرورت ہے. صحیح. یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے تھا, وہاں پہ کالج کچھ بھی اعلان کروا سکتے تھے, مگر خیر یہ بدقسمتی کہ ہمارے حلقے کی کہ وہ اس طریقے سے اعلان ہم نہ کروا سکتے. صداقت علی عباسی MNA حلقہ N57 کے کوٹا, کلر سیداں, کوٹلی ستیاں, مری, لیکن وہ عموماً دیکھنے میں آیا کہ وہ مری کے علاقے میں شاید وہ ٹھنڈا ہے اس وجہ سے وہاں پہ گھوم رہے ہیں, یا کیا وجہ ہے, کوٹا کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اصل میں یہ صداقت عباسی صاحب نے ہی نظر انداز نہیں کیا, یہ اس سے پہلے بھی یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے حلقے سے جب بھی کوئی MNA جب ابھرنے کی کسی نے کوشش کی تو ہمارے لوگوں نے اس طرح سے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا, اور پھر ہر بندے کو اپنا علاقہ اچھا لگتا ہے, وہ یہاں پہ آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوٹا میں رہتے نہیں ہیں, ان کی وہ اس طرح سے توجہ یا وہ ضروریات جو کوٹا میں ان کو اس طریقے سے شاید ان کو واضح نظر نہیں آ رہی جو ان کو مری میں نظر آ رہی ہے. مگر مری میں ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھا کام کروا رہے ہیں, یونیورسٹی بھی انہوں نے کروا دی, اور اس کے علاوہ باقی بھی معاملات. کوٹا میں بھی اللہ کرے ان کی نظر پڑ جائے. مگر سر یونیورسٹی کا نعرہ تو کوٹا والوں کا تھا, مل گئی مری والوں کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ تو چلے پھر یہ تو پھر اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس چیز سے ہمیں ایک بڑا یہ بھی ہوا ہے کہ کوٹا کی عوام میں اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہو گیا کہ کم سے کم ہمارے حلقے کا MNA ہونا چاہیے, تبھی جا کے نیشنل لیول پہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. یہاں پہ ایک صرف جو ہے وہ یونیورسٹی کا ہی نہیں, کاروبار کا ہے, ٹورزم ہے. ابھی دیکھیں گے وہ یوں بالکل وہ زگ زیگ کر کے انہوں نے وہ نکال دیا روڈ, نڑ کو ایک کر کے اپنی سائڈ پہ نکال دیا. ایک یہ کہ کوٹا کے پاس جو ہے سیر و تفریح کے لیے ایک بڑا اچھا مقام تھا نڑ, کوٹا کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا, اور براستہ چوک منڈوڑی انہوں نے علیحدہ ایک سڑک نکال کے مری اور کوٹلی ستیاں کو ٹچ کر دیا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے میرے خیال سے. اصل میں یہ انہوں نے بس جس کی جہاں پہ زمین لگ رہی تھی انہوں نے اپنے طریقے سے کیا. کوٹا کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا, مگر انشاءاللہ بہتر ہوگا. سر یہ کب تک چلتا رہے گا؟ نون لیگ کے دور میں کہا جاتا تھا کہ حافظ عثمان عباسی صاحب اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, شاید عباسی کو کام نہیں کرنے دیتے. آج کہا جا رہا ہے کہ صداقت عباسی اور ان کے جو باقی ہیں قدیر عباسی صاحب, یا وہ اپنے مفادات یا اپنے لوگوں کو ہی فائدہ ملتا رہے گا. نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی غلطی ہماری اپنی بھی ہے. مری میں کوئی اس طرح کی منشی گیری مانتا نہیں ہے. صحیح. حافظ عثمان صاحب بھی کوٹا میں یہاں کے وہ بڑے حافظ صاحب بنے ہوئے تھے, تو مری میں ان کی کوئی منشی گیری اس طریقے سے چلتی نہیں تھی. نہ ہی جو دوسرے آپ نے نام بتایا ابھی ان کا جو صداقت صاحب کے ساتھ ہے ان کا بھی اس طرح سے معاملات نہیں. یہاں پہ کوٹا کے لوگ ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں اسی چیز پہ. صحیح. تو بجائے وہ اجتماعی کاموں کے اپنے ذاتی کاموں پہ فوکس رکھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی ترجیحات الگ ہوں گی تو کام پھر کیسے ہوگا. اچھا شیخ صاحب, بڑا ایک سوال, کیونکہ آپ غلام مرتضیٰ ستی جو سابق MNA ہیں اس حلقے کے, ان کے قریبی ساتھیوں میں سے آپ کا ایک نام ہے, آپ ان کے قریبی ساتھیوں میں مانے جاتے ہیں. افواہیں میں کہوں گا کیونکہ لوگوں میں گردش ہے کہ غلام مرتضیٰ ستی صاحب پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں دوبارہ, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ایک بس وہ مذاق سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ورنہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ستی صاحب تحریک انصاف کے اندر ہی رہیں گے, اور انشاءاللہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ حصہ ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں. اچھا شیخ صاحب, ایک سڑکوں کا جو ایک ایشو تھا, اس کے علاوہ گلیات تو یہ چلتی رہیں گی, لیکن یہ مجھے بتائیں
کہ یونیورسٹی نہیں ہمارے علاقے میں، کالج نہیں، اس کے علاوہ کوئی اچھی جگہ نہیں، یہاں سے بچے بھاری فیسیں دے کے، بھاری کرائے دے کے راولپنڈی اسلام آباد میں جاتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب تو آپ کے بھی قائد ہیں، آپ ان کے آگے پارٹی کے ممبر ہیں، ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ صداقت عباسی صاحب سے تو آپ کر چکے ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے رہ چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں عمران خان صاحب ڈائریکٹلی تو یہاں پہ انٹرفیئرنس تو نہیں کر سکتے نا. صداقت عباسی صاحب یہاں کے حلقے کے MNA ہیں اور انہی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات بھی ڈالے کہ ان کے حلقہ میں جو ہے وہ کوٹا بھی آ رہا ہے، اور اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں، اور امید ہے انشاءاللہ وہ دیں گے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، آخری سوال، آخری پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے چلیں تو آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں دوستوں سے ایک درخواست کروں گا کہ پروگرام کو لازمی شیئر کریں، کمنٹس کریں، اپنے جو آپ کے سوال ہیں، آپ کے جواب ہیں، وہ آپ لازمی کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھیں. پٹوار پریس کلب کوٹا، ہمارے صدر ملک محمود اختر صاحب، شیخ خلیل الرحمان صاحب، ملک عرفان صاحب سمیت پوری ٹیم، ہماری ایک ہی کوشش ہے. صاحب 25 سال سے ملک محمود اختر صاحب کی زیر سرپرستی، سینئر صحافیوں کی زیر سرپرستی ہمارا پریس کلب چل رہا ہے. 25 سال سے صحافتی میدان میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. ہماری 25 سال سے یہی کوشش رہی ہے کہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا جائے، جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، جو ظالم ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں. ہماری یہی کوشش ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیگر پروگرام بھی لا رہے ہیں. اپنے آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کو شیئر کر کے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. ہم باقی بھی شخصیات کو ہمارے اسٹوڈیو میں، پٹوار پریس کلب کے اسٹوڈیو میں بلائیں گے. شیخ صاحب، پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے چلے تو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں آئندہ چند ماہ میں، کیا کہنا چاہیں گے بلدیات کے حوالے سے؟ غلام مرزا ستی صاحب کی کیسی تیاری ہے اور آپ کی کیسی تیاری ہے؟ بلدیاتی الیکشن میں انشاءاللہ مشاورت ہوگی، اور جس طرح جو پوری طریقے انصاف ہے انہوں نے جو مشورہ کیا، اور جس کو ٹکٹ ملے انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اور باقی جہاں تک ستی صاحب کا تعلق ہے تو انشاءاللہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے لڑیں گے، صحیح، اور انشاءاللہ ایز اے PTI لڑیں گے. تو شیخ صاحب لوکل سطح پہ ان کی کیا انہوں نے کوئی گروپ بندی کی ہے، یا کیا ان کا کوئی کیا لائے عمل ہے؟ کیا انہوں نے اپنے جو سپورٹران ہیں، اپنے جو ووٹر ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ بھی اس حلقے میں کافی ہے، تو کیا انہوں نے اپنے سپورٹران، اپنے ووٹروں کو کیا ہدایات کی ہیں؟ ستی صاحب نے بالکل اس طرح کا گروپ وغیرہ تو اس میں تو حقیقت ہے کہ ان کا ایک بڑا گروپ موجود ہے. پچھلے 15-20 سال سے وہ ایک جو ہے وہ عملی سیاست میں بھی ہیں. تو ہدایات انہوں نے بس عمران خان کے ہم ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے. تو باقی جہاں تک بات ہے جو گروپوں کی جو ہے وہ انشاءاللہ جہاں تک جو پارٹی نے ٹکٹ دیا، جس چیز کو ٹکٹ دیا وہ کریں گے، اور انشاءاللہ مرزا ستی صاحب کی طرف سے اپنا گروپ ایک کھڑا ہوگا. صحیح ہے. مسلم لیگ نون پر آپ کی پارٹی کے لوگ ہنسا کرتے تھے کہ 2 گروپ ہیں، آج آپ کی پارٹی کے 3 گروپ بن چکے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سر 3 گروپ، میں تو نہیں نام لینا چاہوں گا، جو دوست دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے تو کون سے 3 گروپ ہیں. میرے خیال سے بھی، اب میرے خیال سے کوٹا نہیں، میں اپنے اس حلقے کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال سے بھی 4تھا گروپ بھی اگلے دنوں میں اعلان کرنے والا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں تو نہیں پتا کوئی اس طرح کا گروپ، اگر آپ بتا دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. ایسے گروپ کوئی بھی نہیں ہے، عمران خان کا بھی گروپ ہے اور عمران خان کے نام پر ووٹیں ملی ہوئی ہیں. صحیح ہے. ورنہ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ عمران خان کے بغیر وہ ایک کونسلر بھی بن سکتا ہے تو وہ میدان میں آ کے دیکھ لیں. صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب، لوکل باتیں تو ہوتی رہیں گی، اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اس ٹائم پاکستان میں، ان سے کیا آپ کی اپیل ہے؟ اس کے علاوہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان سے کیا آپ کا مطالبہ ہے؟ وہ پلیز مطالبہ کر دیں. شاید المیہ ہے جی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، قابل مذمت ہے کہ جس قوم نے اپنے تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے ہوں ان کے ساتھ تو پھر ظلم ہوتا رہے گا. یہ بازاروں میں میرے خیال سے کل پرسوں بھی پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو میں اسی لیے نہیں گیا کہ یہاں پہ رکنے کا کیا مقصد؟ بازاروں میں ہم 10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کسی نے موم بتی جلا لینی ہے اور کسی نے اسرائیل مرد آباد کہہ دینا ہے. یہاں سے کہنے سے نہ اسرائیل مرد آباد ہو جائے گا اور نہ فلسطین آزاد ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا بھی تھا کہ قیامت سے پہلے دور فتن کی جو انہوں نے
پیشن گوئیاں کی تھی، احادیث سے ہمیں وہ واضح مل رہی ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگیں بھی ہونی ہیں، ہم چاہے جتنے مرضی ان کے ساتھ وہ معاہدے بھی کر لیں کہ ہمارا امن ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں، ہم نے یہودیوں کو مارنا ہے اور بالکل ان کے ساتھ ہماری جنگ ہونی ہے۔ تو یہ بس وہ خرگوش کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ سیانے ہیں کہ وہ اسی اپنی جنگ کی طرف وہ تیاری کر رہے، اور ہم اپنے وہی ذاتی معاملات میں عرب اور جو ہے وہ جنگ کی جو ہے ہم اپنے فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، تو ایک فرقوں میں دوسرے بھی کے نہیں، گھرانے عرب میں جنگ کی جو ہے جنگ ہے، کوئی صحیح۔ کہہ رہا ہے جی کہ میں ترکی کا ہوں، تو کوئی یہاں پہ تو خیر پاکستان کا تو عجیب ہی سسٹم ہے، یہاں پہ تو کوئی پاکستانی ہے ہی نہیں، صحیح۔ کوئی وہ سعودی اور کوئی ایرانی ہے۔ صحیح ہے۔ ہمارے پروگرام کو سردار مظہر صاحب دیکھ رہے تھے، ملک اسام صاحب دیکھ رہے تھے، خالد اوان صاحب دیکھ رہے تھے، جہانگیر صاحب اور دیگر دوست دیکھ رہے تھے۔ تمام دوستوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شیخ صاحب، پروگرام کا آخری سوال آپ سے، لاک ڈاؤن سر اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ سمیت انتظامیہ کی جانب سے تاجروں کے خلاف FIRs دی گئی، ان کی دکانیں سیل کی گئی، 5 منٹ 10 منٹ کا فاصلہ تھا، کہتے ہیں کہ 8 بجے 8:05 ہو گئے تو اس پہ FIR دے دی گئی۔ اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ انتظامیہ سے آپ کی کیا کوئی اس حوالے سے بات ہوئی ہے؟ انتظامیہ سے بس یہی درخواست ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں جو ہے وہ دکاندار حضرات کے ساتھ، کیونکہ وہ معیشت کی وہ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت تو چلے 5-10 منٹ کا تو ایک وقفہ ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مگر کم سے کم جو ہے یہ دیکھیں کہ ہفتے اتوار والے دن دکاندار حضرات سے بھی یہ ہے کہ وہ چھپ کر جس طرح وہ شٹر اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح نہ کریں۔ تو کرونا ہے، اس کو سیریس لیں، دیکھیں اس میں نہ تو انتظامیہ کا کوئی ذاتی فائدہ ہے اور نہ کسی اور کا۔ کرونا پھیل رہا ہے، لوگوں کو بیماریاں لگے گی، اموات ہوں گی، تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، قومی نقصان ہے۔ صحیح ہے جی۔ یہ ہمارے ساتھ جناب شیخ عمار غفار صاحب موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ PTI میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صداقت علی عباسی صاحب کو چاہیے کہ وہ کوئٹہ پر بھی توجہ دیں، نہ صرف مری پہ دیں۔ انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ پسماندگی کے خلاف میری طرف سے جو بھی ہو سکا میں کروں گا۔ کیمرہ مین جہانگیر خان، ملک اسنین صاحب اور ملک دانیال کو اٹھوار پریس کلب کے اسٹوڈیو سے دیں اجازت، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے جی۔ اللہ نگہبان۔